بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ معزز و محتشم زینت مسند صدارت استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ علامہ پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب زیدہ مجدہ، میزبان مکرم یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد عبید اللہ صاحب چشتی زیدہ مجدہ، اور جناب محترم علامہ نصیر احمد چشتی صاحب اور قاری علامہ زاہد شریف صاحب اور دیگر ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام اور حضور ضیاء الامت کے شاہین صفت علماء یہاں پہ موجود ہیں، اور موسم کی خرابی کے باوجود کثیر تعداد میں برادران اسلام اس خوبصورت افطار کے پروگرام میں جلوہ گر ہیں۔ اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور میں اپنی طرف سے استاد گرامی کی طرف سے جناب محترم علامہ محمد عبید اللہ صاحب زیدہ مجدہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی بہاریں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ عشرہ رحمت اب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور پھر عشرہ مغفرت شروع ہوا چاہتا ہے۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں میں گزارش کروں گا۔ سورہ والنجم کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی روشنی میں ہمیں ایک اصول عطا فرمایا، اور وہ اصول یہ ہے کہ انسان کی یعنی تمہیدی طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ انسان کی جو عادات ہوتی ہیں اور اس کی جو ہابیز ہوتی ہیں وہی اس کا مستقبل بن جاتی ہیں۔ جو انسان ہر روز ورزش کرتا ہے تو مستقبل میں ہم کہتے ہیں یہ اچھا ایتھلیٹ بنے گا، کیونکہ اس کی عادات کے اندر ورزش کرنا موجود ہے۔ جو ہر روز عبادت کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ اچھا عابد ہے۔ اسی طرح جو ذکر کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ اچھا ذاکر ہے۔ اسی طرح جو اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے ہم اسے ایک کامیاب شوہر یا اچھا باپ کہتے ہیں۔ تو جو بھی کسی بندے کی عادتیں ہوتی ہیں وہی اس کا مستقبل بنتی ہیں، اور پھر اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جن 3 4 5 عادتوں کے اوپر آپ دوام اختیار کرتے ہیں انہی سے آپ کی شخصیت کی پہچان بنتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاعمال ادومہ وان قل، کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ جس پہ دوام اختیار کیا جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مسلسل کیا جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے آج میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف ہمارے پاس جدید علم نفسیات کے لوگ ہیں جنہیں پازیٹیو سائیکالوجی کہا جاتا ہے، تو وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان وہ اس وقت ڈپریشن میں اور غم میں چلا جاتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھے کہ اس کا کوئی اچیومنٹ اور کامیابی اس کی نہیں ہے، کوئی نمایاں کارکردگی زندگی میں اس نے نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ اب یہ ناکام بندہ ہے، اس نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اس کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے۔ تو علم نفسیات والے بندے کی کامیابی کو اس کی اچیومنٹس اور کارکردگی سے پرکھتے ہیں کہ کوئی نمایاں کام اگر اس نے کیا ہے تو پھر یہ کامیاب ہے، اور اگر یہ روٹین کا بندہ ہے اور اس نے کوئی نمایاں کام نہیں کیا تو پھر یہ ناکام شخص ہے۔ لیکن
اللہ کا قرآن اور حضور نبی رحمت سے سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ کرم فرمایا قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی یا ناکامی کو اس کی کسی نمایاں کارکردگی سے نہیں پرکھتا، بلکہ وہ کوشش، محنت اور سعی سے پرکھتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ اگر انسان کی کوئی نمایاں کارکردگی نہیں بھی ہے لیکن وہ محنت کر رہا ہے، وہ روز کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ روٹین کے ساتھ دین کی محنت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کا فیصلہ اس کی کوشش کو دیکھتے ہوئے کریں گے، اس کی کسی نمایاں کارکردگی کا جائزہ نہیں لیں گے، بلکہ اگر اس نے روٹین سے محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر رہا ہے تو ہم اس کو کامیاب شخص قرار دیں گے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور قرآن کہتا ہے اس کی کوشش رائے گاں نہیں جائے گی بلکہ سَوْفَ يُرَى، عنقریب اس کی وہ کوشش جو ہے وہ نظر آئے گی، وہ لوگوں کے سامنے بھی آئے گی، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی قبولیت حاصل کرے گا۔ اور یہاں آج میں جمعے کے موقع پہ بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں سوفا کا لفظ ذکر کیا گیا، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان کی کوشش کا رزلٹ فوراً اسے نظر آئے گا، بلکہ یہاں سوفا کا کلمہ ذکر کیا جو مستقبل بعید پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش میں اس کی سچائی کو پرکھتا ہے کہ یہ سچا ہے کہ نہیں ہے، یہ فیڈ اپ تو نہیں ہو گیا، یہ 4 دفعہ کوشش کر کے مایوس ہو کے بیٹھ تو نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کی کوشش کو پرکھتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو بندے کی عزم کے اندر سچائی نظر آ جائے اور اس کی مسلسل محنت نظر آ جائے سوف یرا، تو پھر اس کی محنت کا اثر اللہ کی بارگاہ میں بھی نظر آتا ہے، انسانوں کی نگاہوں میں بھی نظر آتا ہے، اور اس کو کامیابی عطا کر دی جاتی ہے۔ وہ پھر فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں اسے بھرپور جزا بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کی جزا میں کوئی کمی عطا نہیں کرتا۔ بندے کی کوشش اس کی محنت کے مطابق ہوتی ہے اور اللہ کی جزا اس کے فضل و کرم کے مطابق ہوتی ہے، اور اللہ جب جزا عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی جزا کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں ان 3 آیات کے اندر عطا فرمایا۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ سعی اور کوشش کرتے ہوئے بندہ اگر تھکے نہ تو اللہ اسے کیسے جزا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک سعی کا ذکر کیا ہے، اور وہ سعی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان کا ذکر کیا کہ ان کو جب ایک بے آب و گیا ریگستان میں حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے، پانی نہیں ہے، کوئی زندگی کی رمق موجود نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کی زندگی کی خاطر صفا سے لے کے مروہ تک اور مروہ سے لے کے صفا تک انہوں نے کوشش میں کوئی کمی نہیں کی، 7 چکر لگائے، ڈھونڈنے میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کو جب ان کی یہ مسلسل کوشش نظر آئی تو بالآخر اللہ نے ان کی کوشش کو رائے گاں نہیں جانے دیا بلکہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، اور ایسا چشمہ جاری فرمایا جو رکنے والا نہیں ہے بلکہ قیامت تک جاری ہے، مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں میری بندی نے دوڑ لگائی ہے مجھے اس کی یہ دوڑ اور کوشش اتنی پسند آئی ہے کہ اب اس وقت تک تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں کروں گا جب تم بھی صفا اور مروہ میں اس کی طرح چکر نہیں لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی سعی، اس کی کوشش کو رائے گاں جانے نہیں دیتا۔ اسی طرح ہمارے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہے، یہ بالکل اسلام کے ابتدائی دنوں کی شہید، پہلی شہید خاتون ہے، اور ان کو ابو جہل نے برچھیاں مار کے نعوذ باللہ شہید کیا، لیکن جس وقت یہ شہید ہوئیں ابھی اسلام کو کوئی عروج نہیں ملا تھا، کوئی کامیابی نظر نہیں آئی تھی، چند مٹھی بھر لوگ حضور کا کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، تو ان کا تو وصال اسی وقت ہی ہو گیا۔ تو اب اگر ظاہری دنیا کی ان اصولوں پہ پرکھا جائے تو کوئی اچیومنٹ نظر نہیں آتی،
تو اللہ تعالیٰ اچیو